آج ہم پڑھتے ہیں، ہمارا اگلا ٹاپک جو ہے وہ ہے زر کی تعریف۔ زر کی تعریف۔ اب زر کی تعریف کیا ہے؟ زر ایک ایسا آلہ مبادلہ ہے۔ زر ایک ایسا آلہ مبادلہ۔ آلہ مبادلہ کا معنی یہ ہے کہ ایک ایسا ذریعہ، ایک ایسی شے، ایک ایسا ذریعہ یا ایک ایسی شے جو اشیاء و خدمات کے لین دین میں استعمال کی جا سکے، میں بآسانی استعمال کی جا سکے۔ یعنی ہمیں ایک ایسا آلہ مبادلہ چاہیے تھا کہ جو براہ راست استعمال نہ ہو، لیکن اس کے ذریعے اس کو ہم اپنی اشیاء و خدمات کے حصول کی خاطر استعمال میں لا سکیں۔ یعنی یہ استعمال جو ہے، اس آلہ مبادلہ کا استعمال جو ہے وہ کسی بھی زمانے میں کیا جا سکتا ہے، کسی بھی زمانے میں اس کا استعمال جو ہے وہ ہمارے لیے مؤثر ثابت ہو۔ ٹھیک ہے، زمانے میں مؤثر ثابت ہو، یہ مؤثر ثابت ہونا چاہیے، یعنی کہ یہ بہتر آلہ مبادلہ ہے، چاہے یہ ہمیں جو ہے وہ حال میں ہمارے لیے جو ہے وہ بہتر ہو ہمارے لیے اس کو زر کا استعمال کرنا، یا ہمارے لیے مستقبل میں جو ہے وہ ہمارے لیے اس کا استعمال جو ہے وہ ہم اس کا کر سکیں۔ لہذا اشیاء و خدمات کے استعمال کے لیے، چاہے وہ موجودہ دور میں ہم اس کا استعمال کریں زر کا، یا آنے والے وقت میں ہم اس کا جو ہے وہ استعمال کریں، یہ ہمیں ایک اچھا زر چاہیے تھا، جو کہ پہلے کی جو اشیاء تھیں جن کا لین دین ہم کرتے تھے اپنے اشیاء و خدمات کے لین دین میں، وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر جو ہے وہ انداز میں کام نہیں آ رہی تھی۔ تو اس لیے ہم نے پیج نمبر 21 سے جو ہے وہ یہ ٹاپک لیے ہے، اور اس میں مختلف معیشت دانوں نے تعریف کی ہے، اور ان کے تعریف میں جو ہے وہ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی اسی کو زر کو ایک اچھا آلہ مبادلہ قرار دیا ہے، کہ جو ایک ایسا ہمیں زر کی تلاش تھی کہ جو اچھے طریقے سے ہمارے تمام تر جو معاشی جو ہماری ایک کہنے کے ضرورت ہے، معاشی لین دین ہے، اس میں جو ہے وہ ہم اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے استعمال کر سکیں۔ اس میں ہم مستقبل قریب اور مستقبل بعید میں بھی ہم اس کو اچھے زر کا جو ہے وہ استعمال جو ہے وہ کر سکیں۔ لہذا اس صورت میں ہمیں جو ہے وہ مختلف انداز میں ہم نے زر کا ارتقاء کیا، اور پیج نمبر 22 پہ اس کی تعریف جو ہے وہ دی ہوئی ہے کہ زر وہ شے ہے جس کے ذریعے ادھار کے معاہدوں اور قیمت کے معاہدوں کی ادائیگیاں چکائی جاتی ہیں، اور جس کی شکل میں عام قوت خرید کا ذخیرہ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ آنے والے وقت میں اس کا لین دین، اور اس کے علاوہ جو اس تعریف میں ہے وہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے قوت خرید۔ قوت خرید کا معنی کیا ہے؟ قوت خرید کا معنی ہے خریدنے کی طاقت۔ کسی شے کو ہم جب خریدتے ہیں تو اس کو خریدنے کی طاقت ہمارے پاس موجود ہونی چاہیے، قوت خرید۔ تو ہمارے پاس قوت خرید اسی وقت ہوگی کہ جب ایک اچھا آلہ مبادلہ ہمارے پاس موجود ہوگا، کیونکہ کسی بھی شے، اشیاء و خدمات جو ہم حاصل کرتے ہیں وہ کم قیمتی بھی ہوتی ہیں اور زیادہ قیمتی بھی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دونوں صورتوں میں ہم جو ہے وہ ان اشیاء کے لین دین میں اس زر کا جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ قوت خرید ہمارے پاس موجود ہونی چاہیے ایٹ اے ٹائم، ہر وقت، جس سے کہ ہم اشیاء و خدمات کا لین دین جو ہے وہ بآسانی بنا سکیں۔ تو یہ ایک اچھے زر کی جو ہے وہ پہچان ہے۔ پھر اس میں وہ کہتے ہیں کہ ادھار لین دین میں معاہدہ ہے۔ ادھار لین دین کیا ہے؟ آنے والے وقت میں، مستقبل میں ہم اشیاء و خدمات کو حاصل موجودہ وقت میں کریں، لیکن اس کا لین دین جو ہے وہ آنے والے وقت میں کریں گے۔ اس کو زر کو جو ہے وہ ہم اس کے لیے اچھا استعمال کر سکتے ہیں۔ معاہدوں کی ادائیگی ہے، چکاؤ بحیثیت عالم مبادلہ۔ معاہدے جو ہم نے کیے تھے، اب وقت آ جاتا ہے جب کہ معاہدے پورے کرنے کا، تو مستقبل قریب میں یا مستقبل بعید میں، آنے والے وقت میں ہم اس کو جو ہے وہ بآسانی جو ہے وہ اس کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ پھر قوت جو ہے وہ خرید کے بعد ہے قبولیت عامہ۔ قبولیت عامہ کا معنی کیا ہے؟ قبولیت عامہ کا معنی ہے کہ عام انسان بھی، عام صارف بھی اس کو جو ہے وہ پہچان سکے۔ اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا یا کوئی ایک ماہر ہونا جو ہے وہ نہ اس کے اندر رکاوٹ ہو، بلکہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ
چاہے وہ کسی بھی جگہ کا کیوں نہ رہنے والا ہو، اپنے جو ملکی زر ہے، ملک کی جو زر ہے اس کو وہ بآسانی پہچان سکے۔ تو جتنے لوگ ملکی زر کو بآسانی پہچان سکیں گے اسے قبولیت عامہ ہوگی، یعنی کہ بہت سے لوگوں میں وہ بآسانی پہچانا جائے گا۔ ہاں اگر بیرون ممالک کرنسی ہے، دوسرے ممالک کے جو وہ زر ہے اس کو پہچاننے میں بھی شاید اس کو پریشانی ہو، لیکن اپنے ملک کی کرنسی کو وہ بآسانی پہچان سکتا ہے۔ تو جتنا زیادہ لوگ بآسانی پہچاننے میں اور لین دین میں اس کو استعمال کریں گے، اتنے ہی اس کو جو ہے وہ قبولیت حاصل ہوگی اور قبول کریں گے لوگ، اور اس کو استعمال کریں گے کس کے لیے؟ اشیاء و خدمات کے لین دین میں۔ تو یہ اس کے مختلف پوائنٹس ہیں زر کے تعریف میں اور زر کے تعریف کے بعد اس کے استعمالات کے بارے میں۔